الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیاری سنت جو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، فصلی لربک وانحر، محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بھی جاری رہی۔ کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں، ان سوالات کو ہم شامل کر رہے ہیں سلسلے کے اندر۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اونٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہوں سے ذبح کرنا چاہیے، تو اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کتنی جگہ سے ذبح کرنا سنت ہے؟ یاد رکھیں، عوام میں 3 جگہ سے بھی مشہور ہے اور 7 جگہ سے بھی مشہور ہے، اور یہ غلط ہے۔ درست طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ کو نحر کیا جائے۔ نحر کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹانگ اس کی آگے والی باندھ دی جاتی ہے، 3 ٹانگوں میں وہ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر حلق میں خنجر اس کے گھونپا جاتا ہے، خنجر مارا جاتا ہے، اور اس سے وینز کٹ جاتی ہیں، اور پھر وہ خون بہہ جانے کی وجہ سے خود ہی گر جاتا ہے۔ تو اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کا الٹ کرتا ہے تو جانور تو حلال ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہے۔ مگر یہ جو بات عوام میں مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے یا 7 جگہ سے ذبح کرنا چاہیے، یہ بلا وجہ تکلیف دینا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ذبح کس کو کہتے ہیں، ذبح میں کتنی رگیں کٹنی چاہیے؟ بعض لوگ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کا منکا توڑ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی اذیت دیتا ہے جانور۔ اصل میں ایک سانس کی نالی ہوتی ہے اور ایک کھانے کی نالی ہوتی ہے، اور اس کے آس پاس 2 نالیاں ہوتی ہیں جن سے خون آنا جانا، خون کی روانی ہوتی ہے۔ تو 4 رگیں ہوتی ہیں، ان چاروں میں سے 3 کا کٹ جانا ذبح کے لیے کافی ہے۔ 4 کٹ جائیں اچھی بات ہے، یا 4 رگیں اکثر کٹ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی جانور حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن ان 4 رگوں کو کاٹنے کے بعد پھر وہ گردن کے پٹھوں تک جانا اور اس کو پھر رگڑنا، بعض کا چھریاں مارتے ہیں، یہ درست انداز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہاں سے ذبح کرنا چاہیے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ پورا گلا ہی ذبح کی جگہ ہے، لیکن زیادہ اوپر تک نہ جایا جائے کہ یہ جو گلے کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس سے اوپر نہ جایا جائے، بلکہ نیچے سے آپ کہیں سے بھی، کوئی کنفرم نہیں ہے کہ اتنے انچ ادھر ہو اتنے انچ ادھر ہو، جہاں سے مرضی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کیا چھری سے ذبح کرنا ضروری ہے یا ٹوکے سے بھی ذبح کر سکتے ہیں؟ تو جو بھی تیز دھار آلہ ہے اس سے ذبح کرنا جائز ہے، وہ ٹوکا ہے، چھری ہے، چھرا ہے، کوئی بھی چیز ہے تو جس سے گردن کے اندر جو وینز ہیں، جس سے وینز کٹ جائیں، ناڑیں کٹ جائیں، جس سے رگیں کٹ جائیں اور آسانی سے کٹ جائیں، ان سے ذبح ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ بعض اوقات تک اتنی زور سے کاٹا جاتا ہے کہ گردن ہی الگ ہو جاتی ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جانور حرام ہو جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، جانور حرام نہیں ہوتا۔ گردن اتار دینا، اس طرح گردن الگ کر دینا، یہ اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن جانور حلال ہے، اس کو گوشت کھانا حلال ہے، قربانی ہو جائے گی۔ پھر سوال یہ ہے کہ جانور کو کیسے ذبح کیا جائے؟ بعض اوقات جانور اتنا بپھر جاتا ہے اور ایسا ڈر جاتا ہے کہ اس کو 10-12 بندے بھی قابو نہیں کر پاتے، تو کیا اس کو گولی ماری جا سکتی ہے؟ کیا اس کو کسی اور ذریعے سے مطلب ذبح کرنے کے علاوہ کوئی اور طریقہ آزمایا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ذبح کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک اضطراری ہوتا ہے اور ایک اختیاری ہوتا ہے۔ اختیاری تو یہی ہے کہ ہم نحر کر دیں یا اس کو چھری پھیریں، ٹھیک ہے، ذبح کر دیں۔ دوسرا اضطراری ہوتا ہے۔ اضطراری جو طریقہ ہوتا ہے وہ صرف ان جانوروں پر ہوتا ہے
جو وحشی ہوتے ہیں، جس طرح ہرن وغیرہ پکڑے نہیں جاتے نا، تو ان پر تیر چلانا یا شکار کرنا اس کا، اور پھر اس کو مرنے سے پہلے چھری پھیر دینا یا تیر چلانا، دیگر مسائل اس کے الگ ہیں، تو وہاں ذبح اضطراری ہوتا ہے۔ لیکن آج کل جو معاملہ ہے وہ واقعی بڑا گمبھیر ہے۔ بعض اوقات ایسی ویڈیوز نظر بھی آتی ہیں کہ 10-12 بندے وہ زخمی کر دیتا جانور۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر کوئی بندہ گولی مار دیتا ہے جانور کو، تو ایسے انداز سے گولی مارنی چاہیے کہ جانور گر جائے۔ جیسے جانور گرے تو اس کے مرنے سے پہلے یعنی جان نکلنے سے پہلے اس کو چھری پھیرنا ضروری۔ تو یہ کیفیت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب جانور ڈر جائے اور نقصان کا اندیشہ ہو کہ وہ کسی انسانی جان کے ضیاع کا باعث بنے گا، تو پھر اس کو گولی بھی مار کے گرایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ پکڑ رہے تھے نا، جانور کو پکڑ رہے تھے، تو جانور پکڑتے جلدی میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، تو کیا جانور حرام ہو جائے گا یا حلال رہے گا؟ تو جانور حلال ہے۔ بھول کر اگر کوئی بسم اللہ چھوڑ بیٹھتا ہے تو وہ جانور حلال رہے گا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر یہ درست نہیں ہے، جانور حلال نہیں ہوگا۔ بلکہ 2 بندوں نے چھری، بعض کو عادت ہوتی ہے نا، چلو ابھی تم ہی ہاتھ رکھ، تو 2 3 بندے ہاتھ رکھتے ہیں اور چھری پھیرتے ہیں، تو جو چھری پھیر رہے ہیں سب کا ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آیا۔ عموماً ہمارے ہاں ایسے جانور قربان نہیں کیے جاتے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کیا، کسی سے جانور خریدا تھا، گائے خرید لی تھی، مادہ خریدی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بالکل صحیح ہے، تو حاملہ نہیں ہے۔ اب جب اس کو ذبح کیا تو اس میں سے بچہ نکل آیا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اب بچہ اگر تو زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا اور اس کو گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور اگر بچہ زندہ نہیں مردہ ہے تو پھر اس کا کھانا حلال نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہو گیا۔ ایک بڑا پیچیدہ اور بڑا اہم سوال ہے جی، وہ یہ ہے کہ اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اوجڑی کے اوپر بڑے مسائل ہیں، بعض علماء نے اس کے جواز پہ اور دلائل بھی دی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جلالہ جانور یعنی جو گند کھاتا ہے اس کو کھانے سے منع فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اب جب جلالہ جانور کھانا منع ہے، جلالہ کا مطلب کیا ہے، یہ اس کی پرابلم کیا ہے، اس کو کیوں کھانا منع کیا؟ جلالہ جو وہ گند کھاتا ہے، اب وہ گند کھاتا ہے، گند پھر معدے میں جاتا ہے، پھر معدے سے آگے پورا پروسیس ہوتا ہے اور پھر وہ گند جو ہے وہ جزو بدن بنتا ہے، تو ایک سمیل آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانے سے منع کر دیا، ہم لوگ پسند بھی نہیں کرتے۔ کمال ہے، جو جزو بدن بنا ہے جا کے ایک پورے پروسیس کے بعد، وہاں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کھانا اچھی بات نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ لیکن جس اوجڑی کے اندر گند ہمیشہ رہتا ہے اس کو مزے لے کر کھا رہے ہیں اور دلائل ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، نہیں، اوجڑی کھانا اچھی بات نہیں، مکروہ ہے۔ اگر آپ کو مزہ ہی آتا ہے تو آپ مزے کے لیے کوئی اور چیز کھا لیں، لیکن اس گند میں مزہ لینے سے بہتر ہے کہ آپ گوشت ہی کھائیں۔ ہاں اگر کوئی اوجڑی کی وہ تولیہ سارا اتار دیتا ہے، پیچھے جو گوشت ہی گوشت بچتا ہے، تو پھر کھا سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ مچھلی کے بارے میں، کہ ہم نے سنا ہے کہ مردار مچھلی حرام ہے، تو مچھلی تو ہم نے سنا تھا اس کو ذبح ہی نہیں کیا جاتا، تو یہ مچھلی مردار کیسے حرام ہوگی؟ یاد رکھیے، مچھلی شکار کی جائے یا ہماری کسی وجہ سے مچھلی مر جائے وہ حلال ہے، مچھلی خود بخود مر کر تیرے تو وہ حلال نہیں ہے۔ ہم نے بعض اوقات جو فش فارم ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی دوائی ڈال دی اور دوائی ڈالی جان بوجھ کے، تو اس کی وجہ سے وہ مچھلیاں مر گئیں، تو وہ پکڑیں گے تو وہ جائز ہے، لیکن مچھلی خود بخود مر کے تیرنے لگی وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ بکری کا بچہ ہے، اس نے کتیا کا دودھ پیا ہے، تو کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ تو 2 صورتیں ہیں، اگر تو وہ ابھی دودھ پی رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حکم جلالہ کا ہے، یعنی گند کھانے والے جانور کی طرح ہے کہ اس کو کچھ عرصہ تک باندھ کے رکھا جائے، اس طرح باندھ کے رکھا جائے کہ اس کے جسم سے جو سمیل ہے، جو گوشت سے سمیل ہے، وہ آنی بند ہو جائے۔
اور یہ تجربہ کار لوگ سمجھتے ہیں کہ کتنے دنوں میں اسمیل آنا بند ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس نے بچپن میں پیا تھا، اب جانور بڑا ہو چکا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کھانے میں۔ سوال ہے جی کہ جانور کو ذبح کیا، رگیں کٹی ہیں لیکن وہ جانور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ گائے کو کاٹ دیا انہوں نے، وہ رگیں کٹ چکی ہیں لیکن گائے جو ہے وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب وہ جانور جو بھاگ گیا ہے تو کچھ دیر بعد وہ خود بخود گر جاتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ ذبح کی وجہ سے نہیں گیا دنیا سے، بلکہ اب وہ حرام ہو گیا، کیونکہ وہ خود مطلب گر کے مرا ہے۔ حلال تو تب ہوتا جب ہم اس کو لٹائے رکھتے، اس کو ذبح کیا تھا تو اسی ذبح کی وجہ سے مر جاتا۔ تو یاد رکھیے گا، جب گردن کی رگیں کٹ چکی ہیں وہ ذبح ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد وہ لیٹا لیٹا تڑپتا رہے یا وہ بھاگ کے تڑپتا رہے، دونوں صورتوں میں اس کا خون بہے گا، دم مسفول نکل گیا، اب وہ گرا ہے۔ بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ اگر چھت سے گر جاتا ہے یا کنویں میں گر جاتا ہے، کنویں میں گرنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کنویں کے اندر گرنے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے لہذا کھانا جائز نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ذبح پہلے ہو چکا ہے، اب وہ ذبیحہ ہی ہے، اس کا کھانا بالکل جائز اور درست ہے۔ ایک لطیفہ ہے، وہ کہتے ہیں قربانی کا مطلب تو ہوتا ہے صدقہ دینا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز پیش کر دینا۔ جس طرح کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو جمعہ والے دن سب سے پہلے آئے اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو قربانی کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں قربانی جانور کو جو 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں، 11 12 کو کرتے ہیں، تو جبکہ قربانی کا تو ذکر اور جگہ بھی ہوا تھا۔ تو یاد رکھیے جو اصطلاحی قربانی ہے، جس کو ہم لوگ عام طور پر قربانی بولتے ہیں، ویسے تو کسی خاطر کوئی احسار کرنا، کوئی دیگر معاملات کرنا، وہ بھی ہم اس کو قربانی کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے لیے قربانی دے دی، لیکن قربانی مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہوئے، اس کا نام قربانی ہے۔ وہ جو لطیفہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ وہ روایت مولوی صاحب نے آگے پڑھ لی کہ اس میں لکھا تھا کہ جو اس کے بعد آئے اس کو بکری صدقہ قربانی کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آئے مرغی، جو اس کے بعد آئے انڈا، تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ انڈے کی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ قربانی کا لفظ آ گیا نا، لہذا انڈے کی قربانی بھی جائز ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قربانی صرف ان جانوروں کی ہے جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا ان کی قسمیں جو ہیں، اس پہ مزید آگے بات آئے گی۔ ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو فالو کر رہے ہیں قربانی کرتے ہوئے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ضرور ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی باقی رکھی گئی۔ ہم اس وجہ سے قربانی نہیں کر رہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے اور ہم ان کی شریعت کی پیروی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی اور ان کی یادگار کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حکم موجود ہے، اور ہم محبوب پاک علیہ السلام کی ادا کو ادا کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بندہ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ اچھا، جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے، 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کریم میں میڈم میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ تو دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، مگر اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اگر دوسرے پر قربانی واجب تھی تو ان سے اجازت لے کر قربانی کی جائے، اور اگر ان پر قربانی واجب نہیں تھی، بیٹا کہتا ہے بس میں اپنے اماں ابا کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، تو اس بیٹے پر اگر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی الگ کرے گا، ماں باپ کی طرف سے الگ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کی طرف سے قربانی کر دے اور خود ویسے ہی پھرتا رہے اور بولے یہ امی ابا کی طرف سے کر دی، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ رات کو قربانی کرنا جائز ہے؟ یاد رکھیے قربانی کے جو ایام ہیں نا، وہ طلوع فجر سے لے کر، یعنی 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے لے کر 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اس میں آتے ہیں اور 2 راتیں آتی ہیں۔
رات کو قربانی کر سکتے ہیں لیکن یہ مکروہ ہے، رات کو قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور لاجک اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بعد میں بھی رات میں، آج کل لائٹنگ وغیرہ کا جو سلسلہ یہ نہیں ہوتا تھا، تو رات کو اگر کوئی قربانی کرتا ہے، بعض اوقات قصاب نہیں ملتا ہے یا خود موقع نہیں ملتا، تو رات کو قربانی کی جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کو قربانی نہ کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شہر میں 5-7 جگہ عید کی نماز ہوتی ہے، اور بندہ عید کی نماز پہلی جب ہو جائے تو کیا اس کے بعد قربانی کر سکتا ہے؟ اگر شہر میں کسی ایک جگہ نماز عید ہو گئی ہے تو پھر شہر میں قربانی کرنا بالکل جائز اور درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جہاں آپ نے عید نماز پڑھنی ہے، جہاں آپ نے قربانی کرنی ہے، وہاں کی عید نماز ہو جائے تو اس کے بعد آپ قربانی کریں۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ 7 بندوں نے قربانی میں حصہ ڈالا ہے، ایک بندہ ایسی جگہ عید نماز پڑھ لیتا ہے جہاں پہلے ہو گئی، اور باقی بندوں نے ایسی جگہ عید نماز پڑھنی ہے جہاں ابھی لیٹ نماز عید ہوگی، تو کیا پہلے والا بندہ قربانی کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر اس نے سب سے اجازت لے لی ہے اور سب نے بتا دیا ہے کہ بھائی تم جا کے قربانی کر لینا، ٹھیک ہے، ہم عید نماز پڑھ کے پھر آئیں گے، آپ جہاں جلدی ہو رہی وہاں پڑھ کے تو پھر قربانی کر لینا، وہ قربانی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کہ بعض لوگ جیسے ہی یکم ذی الحجہ آتی ہے تو لوگ جناب حجام کے پاس جاتے ہیں اور کمال رش لگا ہوتا ہے، جلدی کر لو جلدی۔ بعض لوگ 10 ذی الحجہ تک داڑھی نہیں کٹواتے، بعض لوگوں نے ناخن بھی نہیں کٹواتے، تو اس بارے میں بتائیے کہ یہ کس کے لیے مستحب ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس کے لیے ہے جس نے قربانی کرنی، تو کیا اس کے لیے بھی ممکن ہے جس نے قربانی نہیں کرنی؟ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ پہلے تو یہ طریقہ کار ہی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ سمجھنا کہ شاید ان 10 دنوں میں داڑھی کٹوانا منع ہے، باقی اس کے بعد جائز، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ بال ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب 40 دن پہلے نہ ہوئیں۔ اگر 40 دن ہو چکے ہیں اور 10ویں ذی الحجہ بھی باقی ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کا ٹائم ابھی نہیں ہے اور 40 دن پورے ہو چکے ہیں ناخنوں کو، زیر ناف بالوں کو، تو پھر ان کا کاٹنا، ان کا منڈانا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس بندے نے قربانی نہیں کرنی اور اس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت بھی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو اپنے بال ناخن یہ کٹوا لے، ٹھیک ہے، تو یہی تیری طرف سے قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو جن کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کے لیے اتنی آسانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ افضل قربانی کون سی ہے؟ تو افضل قربانی وہ ہے جس میں فقراء کا فائدہ زیادہ ہو۔ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب ایک بندہ بکرا ہی 2 لاکھ کا لے لیتا ہے اور اس کی نیت اچھی ہے کہ میں بہترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوں، تو ٹھیک ہے، اس کا اجر ثواب ملے گا۔ اور ایک بندہ کہتا ہے یار میں گائے میں حصہ ڈال لوں، اب میں 1,00,000 کا بکرا لے کے آؤں گا، اتنے میں 4 حصے ڈال لوں گائے میں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں تک گوشت زیادہ پہنچے گا، اس کو اس کا اجر ثواب ملے گا۔ البتہ جس کا گوشت زیادہ اور لذیذ ہو، جس کا گوشت لوگ زیادہ پسند کریں، وہ قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی اس پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم ہو یا 7.5 تولے سونا ہو۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ کا نصاب اور ہے، فطرانے کا نصاب اور ہے، اور قربانی کا نصاب فطرانے کی طرح ہے۔ فطرانے کا نصاب کیا؟ فطرانے کا نصاب یہ ہے کہ ضروریات زندگی کے علاوہ، ضروریات زندگی کے علاوہ بندے کے پاس کوئی مال، کوئی چیز، چاہے کپڑے ہی ہوں، یعنی ضروریات زندگی کے علاوہ جو ہیں، کوئی مال، کوئی چیز اگر ایسی موجود ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچتی ہے، تو اس بندے پر قربانی واجب۔ اب یہ نہیں ہے کہ سال گزرے گا تو واجب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم بھی اکٹھے ہی رہتے ہیں، ہم تو سارے پیسے کما کے لا کے ابا کو دے دیتے ہیں، امی کو دے دیتے ہیں، ہم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو اگر تو سارے ہبہ کر دیتے ہیں پیسے تو پھر تو الگ بات ہے، لیکن اگر سارا کچھ ہبہ نہیں کرتے، اپنے پاس بھی رکھتے ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں، تو اس صورت میں قربانی سب پر واجب ہو جائے گی۔ پھر سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا قربانی کے لیے یہ نصاب ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی رقم یا 52.5 تولے چاندی کے برابر کوئی چیز ایسی موجود ہے جو ضروریات زندگی کے علاوہ ہے، تو اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ تو اگر کوئی بندہ فقیر ہے وہ قربانی لے لیتے، پھر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی فقیر قربانی لے لیتا ہے
تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی. جو قربانی کی نیت سے اس نے جانور لیا ہے وہی قربان کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا. اگر فقیر بندہ اور لے لیتا جانور، یعنی پہلے ایک تھا ایک اور لے لیا، تو دونوں اس پر واجب ہو جائیں گے. اگر اس نے لیتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ میں نے اس کو قربانی کرنا. ہاں جو غنی ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور اگر اس کو چینج کرنا چاہے تو چینج بھی کر سکتا ہے، کوئی اور لا سکتا ہے. مطلب ہوتا ہے کہ 70,000 کا بکرا دیکھا تھا، اب پسند آ گیا 90,000 والا، تو میں 90,000 والا لوں، کر سکتا ہے. اگر کسی کے ہاں سے چوری ہوگا، جانور چوری ہو گیا، اب دو صورتیں ہیں. جس بندے کا جانور چوری ہے اس پر قربانی واجب تھی یا نہیں. اگر تو قربانی واجب تھی، یعنی وہ غنی ہے، تو اس دیکھا جائے گا کہ اب بھی اس کے پاس صاحب نصاب وہ ہے، اب بھی اس کے پاس مال ہے اتنا. تو اگر وہ مالک نصاب ہے تو وہ اور قربانی لے کے تو اس کو کرے گا. اور جو شرعی فقیر ہے، جو فقیر ہے اس کو معافی ہو گئی، وہ اب قربانی نہیں کرے گا.